بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت اور حفظ و امان سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد جمشید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ علامہ سعد رضوی کو کل لاہور سے گرفتار کیا گیا ہے۔ علامہ سعد رضوی کو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے، وہ علامہ خادم رضوی کے صاحبزادے ہیں، جو حضرت علامہ خادم رضوی کے انتقال کے بعد جنہوں نے تحریک لبیک کی باغ دوڑ سنبھالی ہوئی ہے۔ علامہ خادم رضوی وہ ہیں جنہوں نے ناموس رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت بڑا کام کیا ہے، اور جب بھی ناموس رسالت پر یا صحابہ کرام کی شان میں کبھی بھی کوئی گستاخی ہوئی ہے تو انہوں نے عملی طور پر بہت زیادہ آواز اٹھائی ہے اور بہت زیادہ اقدامات اٹھائے ہیں۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال حکومت کا تحریک لبیک کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا، اور وہ معاہدہ فرانس میں ہونے والے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے بعد کیا گیا تھا۔ فرانس اس قدر گھٹیا پن پر اتر آیا تھا کہ انہوں نے سرکاری طور پر جو ان کی عمارتیں تھیں وہاں پر انہوں نے گستاخانہ خاکے شائع کیے تھے، جس پر صرف اور صرف تحریک لبیک سڑکوں پر آئی تھی، اور ان کا حکومت سے صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو یہاں سے بے دخل کیا جائے اور اپنے سفیر کو واپس بلایا جائے۔ تو اس سلسلے میں بہت زیادہ احتجاج اور دھرنوں کے بعد حکومت اور تحریک لبیک کے مابین ایک معاہدہ ہوا تھا، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ پاکستان اپنا سفیر واپس بلائے گا، فرانس کے سفیر کو بے دخل کیا جائے گا، اس کے علاوہ فرانس کی جتنی بھی مصنوعات ہیں اس کا سرکاری طور پر بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اور جو چوتھی شق تھی وہ یہ تھی کہ اس دھرنے کے دوران تحریک لبیک کے جتنے بھی کارکنان ہیں ان سب کو فی الفور رہا کیا جائے گا، اور اس پر مزید مقدمات نہیں بنائے جائیں گے۔ تو یہ جو معاہدہ تھا یہ 17 نومبر 2020 کو حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان ہوا تھا، جس میں تحریک لبیک کے علماء کرام کے دستخط تھے، اور پاکستانی حکومت کی طرف سے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ جو کہ اس وقت کے وزیر داخلہ تھے ان کے دستخط، اور وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری ان کے دستخط تھے، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ 3 مہینوں کے اندر اندر پارلیمان میں قانون سازی کر کے فرانس کے سفیر کو بے دخل کر دیا جائے گا۔ لیکن 3 مہینے گزرنے کے بعد، جو کہ 16 فروری کو ختم ہو رہے تھے، اس کے بعد بھی یہ ممکن نہیں ہونے والا تھا۔ تو اس سلسلے میں 11 فروری کو پھر سے حکومت اور تحریک لبیک کے دوران دوبارہ سے مذاکرات ہوئے، جس میں حکومت نے تحریک لبیک سے مزید وقت مانگا کہ ہم نے کافی حد تک قانون سازی کر لی ہے، لیکن مزید کچھ شقیں ایسی ہیں جن پر کام ہونا باقی ہے، جس کے لیے انہیں مزید وقت درکار ہے۔ تو اس وقت تک علامہ خادم رضوی صاحب مرحوم کا انتقال ہو چکا تھا، تو ان کے بیٹے حضرت سعد رضوی اور باقی جو صاحبان تھے ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا، اور حکومت نے مزید وقت لے لیا۔ اور اس وقت کو لینے کے بعد یہ جو معاہدہ طے ہوا تھا وہ یہ تھا کہ حکومت اور تحریک لبیک دونوں 20 اپریل تک کوئی ایسا کام نہیں کریں گی کہ جس سے دونوں کے درمیان جو یہ معاہدہ ہے وہ سبتار ہوگا۔ دونوں کوئی کام ایسا نہیں کریں گے کا مطلب کہ تحریک لبیک مقررہ وقت سے پہلے کسی قسم کے دھرنے کی کال نہیں دے گی، اور حکومت بھی 20 اپریل سے پہلے نہ تو کسی کارکن کو گرفتار کرے گی اور نہ ہی کچھ اور لاہ عمل تیار کرے گی۔ یہ معاہدہ بھی ہو گیا، لیکن اس معاہدے کا 40 دن کا جو ٹائم تھا وہ گزرنے کے باوجود بھی ایسا کوئی حکومت نے اقدام نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ 20 اپریل کو یہ معاہدہ ختم ہونے والا تھا، اور حکومت نے پھر سے ایک نیا معاہدہ اور ایک نیا ٹائم فریم لینے کے لیے تحریک لبیک سے رابطہ کیا کہ جی ہمیں مزید وقت چاہیے اور عید سے پہلے پہلے ہم فرانس کو نکال لیں گے۔ تو اس کے بعد ٹویٹر پر ایک ٹاپ ٹرینڈ بھی بنا تھا کہ عید سے پہلے نہیں 20 سے پہلے، کہ عید سے پہلے نہیں نکالنا، جو 20 اپریل کا وعدہ ہے آپ کا وہ 20 اپریل سے پہلے ہی نکالنا ہے۔ لیکن کیونکہ حکومت یہ سب کچھ نہیں کر سکی تھی، تو حکومت کو لگا کہ 20 اپریل آنے والا ہے، اور 20 اپریل کو ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا دھرنا ہونے لگا تھا، اور اس وقت یہ حکومت اس دھرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اور کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ ایک طرف تو مہنگائی کا طوفان ہے، اپوزیشن جماعتیں ان کی پالیسیوں کی وجہ سے اور عوام ان سے بہت تنگ ہے، اور اوپر سے یہ دھرنا جس کی وجہ سے
حکومت نے ایک غیر دانشمندانہ فیصلہ کیا کہ اس تحریک لبیک کے جو مین لیڈر ہیں علامہ سعد رضوی ان کو ہی گرفتار کر لیا جائے۔ دوستو یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، ان کی گرفتاری مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ مسئلے کا حل صرف یہ ہے کہ جو آپ نے معاہدے کیے تھے اس معاہدے پر فی الفور عمل درآمد کریں۔ آپ دنیا کو اور پاکستان کو کیا دکھا رہے ہیں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی گستاخی کے بدلے میں آپ نے ان کے ایک سفیر تک کو نہیں نکال سکے؟ اگر آپ پہلے تو آپ کو اس سے بھی سخت ایکشن لینا چاہیے تھا، لیکن اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ان چند مہینوں میں آپ سے اتنا تو ہو جانا چاہیے تھا کہ فرانس کے سفیر کو آپ فی الفور نکال دیتے، اور اس فرانس کے سفیر کو نکالنا تھا کہ جو ہر وقت پاکستان کی مخالفت میں آگے رہتا ہے، چاہے وہ فیٹف کا معاملہ ہو، چاہے وہ انڈیا کو جنگی بنیادوں پر جہاز اور دوسرے ہتھیار دینے کا معاملہ ہو تاکہ وہ پاکستان کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو صرف اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر، OIC کے پلیٹ فارم پر یا ٹویٹر پر بولنے کی بجائے عملی طور پر اقدامات کرنے چاہیے، تاکہ یہ جو پورے ملک میں علامہ سعد رضوی کی گرفتاری کے بعد دھرنے اور روڈز وغیرہ بلاک ہوئے ہیں یہ سارے ختم ہوں، اور دنیا کو بھی میسج جائے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ذرا سے بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔